بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل کے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل، بہت ہی دلچسپ معلومات جو آپ کے علم میں اضافہ کرے گی، ایسے حیران کن وظائف جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ آخری عشرے کی دعا ضرور پڑھیں۔ رمضان سے آخری روزے تک یہ ایک سورت ضرور پڑھ لیں۔ رمضان و مبارک کے آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک اہم اعمال اعتکاف بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ہر طرف سے یکسو ہو کر بس اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے اس کے در پہ یعنی مسجد کے کسی کونے سے الگ تنہائی میں اس کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہے، اس کو دھیان میں رکھے، اس کی تسبیح کرے، وہ تقدس میں مشغول رہے، اس کے حضور توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر روئے، اس کی رضا اور قرب چاہیے اور اسی حال میں اس کے دن گزریں اور اسی کی راتیں بسر ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر دی اور جو لوگ گزر گئے ان کو نہیں دی۔ ایک روایات ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر تلاش کرو، جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس میں قیام کیا۔ محترم ناظرین، اس عشرے کی یہ خصوصی عبادت صدقہ فطر بھی ہے جو ہر صاحب حیثیت مسلمان پر تقریباً 2 سیر گندم یا اس کی قیمت کے حساب سے واجب ہے۔ اس کی ادائیگی نماز عید سے پہلے ہونی چاہیے تاکہ غربا اور نادر اپنی ضروریات کو خرید کر سب کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ صدقہ و فطر مسلمان عورت اور مرد پر، آزاد و غلام سب پر فرض ہے۔ صدقہ اور فطر کی فرضیت کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور مساکین کی خوراک کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز عید سے پہلے ادا کر دے اس کی طرف سے یہ قبول کر لیا جاتا ہے، مگر جو بعد نماز ادا کرے صدقے کا ثواب ملتا ہے، فطرانے کا نہیں۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک فطرانے کی ادائیگی نہ ہو۔ رمضان مبارک رحمان کی طرف سے آنے والا معزز مہمان، نور کا آسمان ہے، پایہ رحمت انگیز اور قدرتی سامان ہے کہ اگر انسان پر حقیقت کھل جائے اور اس کی باطنی آنکھیں عجائبات اور مناظر جو فرشتوں کے آمد و رفت سے پیدا ہوتے ہیں۔ رمضان میں رب تعالیٰ کے حکم سے روزے داروں کے لیے فرشتے رحمتوں اور سعادتوں کے سوغات لے کر آسمان سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور افطاری کے وقت ان پر رحمت انڈیل دیتے ہیں۔ یہ سعادتوں سے بھرا ایسا بہار افریز سما ہوتا ہے جو اگر اس پر عمل کریں تو وہ یہ تمنا کرنے لگ جائے کہ کاش سارا سال ہی رمضان بن جائے اور انہیں یہ سعادت برکت ہر وقت حاصل ہوتی رہے۔ بخشش اور مغفرت کا جو حصہ ہے اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ ہفتے کے 6 دنوں میں افطاری کے وقت روزانہ لاکھوں گناہ گار کو بخش دیا جاتا ہے اور 6 دنوں میں جنتی تعداد کو بخش دیا جاتا ہے اور گناہ مٹا کر انہیں نیک لوگوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے غرض یہ کہ رمضان ایک ایسا ملکوتی اور نورانی مہمان ہے جو گناہ گار خاکی انسانوں کے پاس آ کر انہیں باطلی عیاشیوں سے پاک کر دیتا ہے اور گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے جنت میں رہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یوں تو رمضان کا سارا مہینہ ہی اس صفات اور برکات سے معمور ہے، مگر آخری 10 دن پہلے 20 دنوں سے بھی زیادہ اہمیت و انفرادیت شان رکھتے ہیں۔ آخری 10 دنوں میں اعتکاف ہوتا ہے، شب قدر کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ سرکار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ آخری دن ایک ایسا خطبہ دیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت کے لیے ہے اور تیسرے حصے میں دوزخ سے رہائی عطا کر دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، رمضان مبارک کی آخری تہائی کے 9-10 دن ان مسلمانوں کے لیے خصوصی جدوجہد، عمل اور توجہ کے دن ہیں۔
20 روز گزر جانے کے بعد یہ ماہ مبارک مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ گزرنے والا ایک لمحہ اس کی روانگی اور رخصت کی اطلاع دینا شروع کر دیتا ہے۔ انعامات اور سعادات کا کبھی خشک نہ ہونے والا سچ چشمہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عطائے رب کا انعام ہے، اسی لیے اس کی عظمتوں سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی اس کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسے شایانہ شان طریقے سے الوداع کرنے کے طریقے تعلیم کیے گئے ہیں۔ چنانچہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کی آخری تہائی میں پہلے سے بھی زیادہ پرشوق، تازہ دم اور سرگرم عمل ہو جاتے تھے۔ اس تہائی میں خوب عبادت کرنے کے لیے پہلے سے تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور جب یہ دن آ جاتے تو آپ عبادت کے اعمال میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ بہت سی روایات میں اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، ساری رات جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے باقی دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے۔ بعض اعمال کے لیے آخری عشرے کو خاص فرما لیتے تھے، اور مہینے کے دنوں میں وہ اعمال نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصی تیاری اور ذوق و شوق سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آپ حکیم ہیں اور آپ کا کوئی فعل حکمت و بصارت سے خالی نہیں ہے، اس لیے یہ سوچنا بالکل بجا ہے کہ آخری عشرے میں خصوصی اہتمام سے امت کے افراد کو ہر وقت تازہ دم رکھنا مقصود تھا، کیونکہ مسلسل ایک کام کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے اور اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت اور طبی خاصہ ہے۔ 20 دنوں کے روزے رکھنے اور افطار کرنے کے یکساں عمل سے اس بے دلی کا پیدا ہو جانا ممکن تھا۔ اسی لیے دنائے فطرت حقیقت نے اپنے ذوق عمل اور طرز طریقے سے آخری عشرے کو بالکل جدا اور نیا مقام عطا کر دیا۔ گویا اصل ذوق و شوق، ریاضت و عبادت اور یاد و بندگی کا وقت تو اب آیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ عبادت میں تنوع پیدا ہو جائے اور 20 دن کی مشقت ذوق عمل میں کمی نہ کرے۔ فطرت شناسائی کی یہ اتنی جاندار اور اتنی بڑی مثال ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا عشرہ پہلے عشرے کے قریب ہی ہوتا ہے اور 10 دن کی مدت کچھ اتنی لمبی نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ بخشش اور تیسرا دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے، مگر تیسرے عشرے کی زبانی اور عملی طور پر بے شمار خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں، تاکہ امتی کو یہ احساس ہے کہ وہ ایک نیا کام اب ہی شروع کر رہا ہے۔ اسی طرح رمضان کا یہ عشرہ ذوق و شوق کے ساتھ گزر جائے۔ اس آخری عشرے کا ایک ممتاز اور صفت یہ بھی ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے اور اس کی طاق راتوں میں شب قدر ہے۔ دولت مندوں کو صدقہ اور فطر ادا کرنے کا حکم ہے۔ اب کسی شخص کی مرضی پر منحصر ہے کہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف کر لے تاکہ حق کے باری تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کی عملی تربیت حاصل کر سکے۔ یہ آقا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آخری 10 دن پہلے 20 دنوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جب ایک قدر کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ایک مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت ہے، تیسرے حصے میں دوزخ سے رہائی عطا کر دی جاتی ہے۔ ایک روایات میں بیان کیا گیا ہے، جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، آخری عشرے میں جتنی محنت فرمائی ہے باقی دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے۔ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ باقی بعض روایات میں ہے کہ ہر چھوٹا بڑا جو نماز و بیداری کی طاقت رکھتا تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیداری کا حکم دیتے تھے تاکہ حکم الہی پر عمل ہو سکے کہ مومنوں اب اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ سے لو لگانے اور اس کے در پہ یعنی کسی مسجد کے کونے میں پڑے جانے سے، اور سب سے الگ اس کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے، اور اس کی عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان اور مبارک اور خاص کر کے اس آخری عشرہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کر لیا ہے۔ آج یہ سنت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس سنت پر عمل کرنے والے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو سنت نبوی کا پابند بنائے۔ محترم ناظرین، آپ نے آخری عشرے کے دنوں میں روزانہ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اول و آخر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے اور اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اور اس رات میں دعا میں مشغول ہونا سب سے بہترین عمل ہے، اور دعاؤں میں سب سے بہترین دعا وہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کی مشکلات دور فرما اور ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔